السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے ساتھ میں ہوں نمرہ کنول۔ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز۔ صدر نے قومی اسمبلی اجلاس بلانے کی سمری واپس بھیج دی۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کی اعلیٰ افسران اور آئینی ماہرین سے مشاورت۔ قومی اسمبلی کا اجلاس 29 فروری کو طلب کرنے کا فیصلہ۔ آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کے 5 سال مکمل، ملک کے خلاف جارحیت کا بھرپور جواب دینے کا عزم۔ ایک کپ چائے کے لیے بھارت کو اپنے طیارے کی قیمت ادا کرنی پڑی تھی۔ مسلح افواج چیئرمین، جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز کی تاریخی کامیابی پر قوم کو مبارکباد۔ الیکشن کمیشن کے کسی فیصلے نے آئینی و قانونی تقاضے پورے نہیں کیے۔ بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ پنجاب اور سندھ اسمبلی کا اجلاس غیر قانونی طریقے سے ہوا۔ امید ہے الیکشن کمیشن عوام کی امنگوں کے مطابق اپنا فیصلہ سنائے گا۔ مردان میں پولیس پر دہشت گردوں کا حملہ، SP شہید، 2 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ شہید SP اعجاز خان کی نماز جنازہ پولیس لائنز میں ادا کر دی گئی۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں طوفانی بارش نے تباہی مچا دی۔ گوادر میں شدید بارش کے بعد نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برفباری کا امکان۔ سیاہ فام نسل پرستی کے خلاف لڑنے والے گروہ کی کینیڈین ہیومن رائٹس کمیشن کے خلاف شکایت۔ کینیڈین حکومت سے ہیومن رائٹس ایکٹ میں ترمیم کا مطالبہ، عالمی تنظیم سے بھی اہم مطالبہ کر دیا۔ کینیڈا میں مسلم گروپس کا ارکان پارلیمنٹ کو مساجد میں مدعو کرنے سے انکار۔ مسلم گروپس نے ارکان پارلیمنٹ کو خط لکھ دیا۔ مسلم گروپس کی جانب سے اسرائیلی جنگی جرائم کی مذمت کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ کینیڈا نے غیر ملکی طلباء کی آمد پر 2 سال کے لیے پابندی عائد کر دی۔ پابندی کا اطلاق صرف ڈپلومہ اور انڈر گریجویٹ پروگرامز کے بیرونی طلباء پر ہوگا۔ اسٹڈی پرمٹ کی تجدید کرانے والے طلباء پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا۔ منگولیا میں شدید سرد موسم سے 20 لاکھ جانور ہلاک، 2.1 ملین مویشی سخت موسم میں بھوک اور تھکن سے ہلاک ہوئے۔ منگولیا کے 6 صوبوں میں موسم شدید سرد ہے۔ امریکی صدر آئندہ ہفتے تک غزہ میں جنگ بندی کے لیے پر امید۔ قطر، مصر اور امریکہ کی ثالثی میں اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی مذاکرات جاری۔ فلسطینی وزیر اعظم محمد اشتیاہ نے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. صدر مملکت عارف علوی نے مخصوص نشستوں سے متعلق نگراں وزیر اعظم انوار الحق کی ایڈوائس واپس بھیج دی، جس کے بعد اسپیکر نے اجلاس جمعرات کو بلا لیا ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ صدر مملکت عارف علوی نے مخصوص نشستوں سے متعلق نگراں وزیر اعظم انوار الحق کی ایڈوائس واپس بھیج دی، جس کے بعد اسپیکر نے اجلاس جمعرات کو بلا لیا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق آئین کے آرٹیکل 91 کی کلاز 2 کے مطابق قومی اسمبلی کا اجلاس 29 فروری کو طلب کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ صدر مملکت عارف علوی نے قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کرنے کی سمری پر اعتراض لگاتے ہوئے کہا کہ پہلے خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستوں کو مکمل کریں، پھر قومی اسمبلی کا اجلاس بلائیں گے۔ صدر مملکت نے سمری وزیر اعظم ہاؤس اور وزارت پارلیمانی امور کو واپس بھجوا دی۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے فیصلہ کیا کہ صدر کے سمری مسترد کرنے کے باوجود قومی اسمبلی کا اجلاس 29 فروری کو ہوگا۔ اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے آئین کے آرٹیکل 91 کی شق 2 کے تحت 29 فروری کی صبح 10 بجے اجلاس طلب کیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کے اعلیٰ افسران اور آئینی ماہرین سے مشاورت کی، جس میں صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کی جانب سے سمری پر دستخط نہ کرنے سے پیدا شدہ صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے 26 فروری کو صبح 10 بجے قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کے لیے سمری صدر مملکت عارف علوی کو ارسال کی تھی۔ آئین پابند کرتا ہے کہ انتخابات کے 21 دن کے اندر اجلاس لازمی بلایا جائے اور آئین کے تحت قومی اسمبلی کا اجلاس
29 फरवरी को लाजमी बुलाना पड़ेगा। अगर 29 फरवरी को कौमी असम्बली का इजलास हुआ तो उसी दिन हलफ के बाद नए स्पीकर का शेड्यूल जारी किया जाएगा। फिर 1 मार्च को स्पीकर कौमी असम्बली के लिए कागजात जमा करवाए जाएंगे और 2 मार्च को स्पीकर कौमी असम्बली का इंतखाब होगा, जिसके बाद उसी दिन डिप्टी स्पीकर का भी चुनाव कर लिया जाएगा। इसी तरह 3 मार्च को वजीर आजम के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का अमल होगा। 4 मार्च को कौमी असम्बली में वजीर आजम का इलेक्शन कराया जाएगा और 9 मार्च को सदर का इंतखाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कराएगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास भी 29 फरवरी को लाजमी बुलाना पड़ेगा। वाज़ेह रहे कि मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इसहाक डार का कहना है कि सदर मुमलिकत ने समरी पर इजलास ना बुलाया तो 29 फरवरी को स्पीकर आईनी तौर पर खुद इजलास बुला सकता है। मुसल्लह अफवाज ने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के 5 साल मुकम्मल होने पर इस अज़्म का इजहार किया है कि इलाकाई सालमियत के ख़िलाफ़ किसी भी जारहियत का हर मरतबा पूरी ताकत से भरपूर जवाब दिया जाएगा। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। मुसल्लह अफवाज ने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के 5 साल मुकम्मल होने पर इस अज़म का इजहार किया है कि इलाकाई सालमियत के खिलाफ किसी भी जारहियत का हर मरतबा पूरी ताकत से भरपूर जवाब दिया जाएगा। तफसीलात के मुताबिक 27 फरवरी को मकबूजा कश्मीर के इलाके पलवामा में जाली ड्रामे के बाद भारत को पाक फिजाइया ने मुंह तोड़ जवाब दिया और मुल्क की दिफा को एक बार फिर नाकाबिले तस्खीर बनाया। 14 फरवरी 2019 को मोदी सरकार ने मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत जाली पलवामा ड्रामा रचाया। मकबूजा कश्मीर के इलाके पलवामा में भारत ने खुद अपने 40 फौजी मरवाए और हस्ब रिवायत इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया। इसके बाद 26 फरवरी 2019 को भारत ने रात के अंधेरे में सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की और बालाकोट के इलाके जाबा के करीब बम फेंककर भारतीय तैयारे फरार हुए। भारत ने इसको कामयाब सर्जिकल स्ट्राइक करार देते हुए दावा किया था कि उसके तैयारों ने दहशतगर्दों का ट्रेनिंग कैंप कामयाबी से निशाना बनाया है। भारतीय मीडिया जाली सर्जिकल स्ट्राइक्स में कभी 300 दहशतगर्द मारे जाने की रिपोर्ट करता तो कभी जाली ऑडियो पर मबनी गुफ्तगू नशर करता रहा। भारतीय फिजाइया के इस जाली सर्जिकल स्ट्राइक का भांडा पाकिस्तान ने आलमी मीडिया को मौके पर ले जाकर फोड़ा। पाकिस्तान ने अजली दुश्मन को रात के अंधेरे में हमले का जवाब दिन के उजाले में देने का ऐलान किया। पाक फिजाइया के शाहीनों ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया और मुख्तसर फिजाई झड़प के दौरान भारतीय तैयारों को मार गिराया और एक पायलट अभिनंदन को गिरफ्तार किया। बौखलाहट के शिकार भारतीय फौज ने हड़बौंग में अपना ही हेलीकॉप्टर तबाह कर दिया। 2 रोज तक जेर हिरासत रखने के बाद पाकिस्तान ने जज्बा खैर सगाली के तहत अभिनंदन को भारत वापस भेज दिया। 27 फरवरी का दिन दुनिया को ये बावर कराता है कि मुमलिकत खुदादाद के दिफा के लिए पाक फौज हम वक्त तैयार हैं। पुलवामा के झूठे और मनगढ़ंत तमाशे को सच साबित करने के लिए हिंदुस्तानी मीडिया ने मनगढ़ंत और झूठा बयानिया फैलाया और लाख कोशिशों के बावजूद भी भारतीय मीडिया पुलवामा की हकीकत को मंजर आम पर आने से ना रोक सका। भारी हमले की जवाबी कार्रवाई के दौरान पायलट अभिनंदन वर्थमन को जिंदा गिरफ्तार किया गया। पाक फिजाइया ने अपने इस ऑपरेशन को ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट का नाम दिया। जेर हिरासत अभिनंदन पाकिस्तान मिलिट्री के ज़ाब्ता अखलाक की पासदारी और पाक फौज के जवानों की मेज़बानी का मोतरफ हुआ। पाकिस्तान की हिरासत में अभिनंदन की चाय के साथ वायरल वीडियो में भारतीय पायलट ने पाकिस्तानी चाय की तारीफ की। सोशल मीडिया पर टी इज़ फैंटास्टिक का हैशटैग 36 घंटे जेरे गर्दिश रहा। 5 साल बाद भी अभिनंदन की चाय के पाकिस्तान में चर्चे बरकरार हैं। एक कप चाय के लिए भारत को अपने तैयारे की कीमत अदा करनी पड़ी थी। पाकिस्तानी चाय और पाकिस्तान से मिलने वाला सबक भारत सदियों तक नहीं भूल सकेगा। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा की जानिब से ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के 5 साल मुकम्मल होने पर एलामिया जारी किया गया, जिसमें मुसल्लह अफवाज और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स ने तारीखी कामयाबी पर कौम को मुबारकबाद दी है। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि इलाकाई सालमियत के खिलाफ किसी भी जारहियत का हर मरतबा पूरी ताकत से भरपूर जवाब दिया जाएगा। एलामिया में अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद भी दर्ज किया गया है। रहनुमा PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि पंजाब और सिंध असम्बली का इजलास गैर कानूनी तरीके से हुआ। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन अवाम की उमंगों के मुताबिक अपना फैसला सुनाएगा। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। रहनुमा PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि पंजाब और सिंध असम्बली का इजलास गैर कानूनी तरीके से हुआ। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन अवाम की उमंगों के मुताबिक अपना फैसला सुनाएगा। इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा कि 8 फरवरी को अवामी मैंडेट छीना गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2/3 अक्सरियत से जीती है। हमारी टोटल 227 सीटें बनती हैं। PTI के 86 अरकान कौमी असम्बली सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुए, जबकि सिंध में
9 MNEs نے سنی اتحاد کونسل کو جوائن کیا۔ انہوں نے کہا کہ قانون میں موجود ہے آزاد امیدوار 3 دن کے اندر اندر کسی بھی سیاسی جماعت میں شامل ہو سکتا ہے۔ عوام نے مینڈیٹ دیا ہے۔ الیکشن کمیشن بھی عوامی مینڈیٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ سنائے۔ الیکشن کمیشن کے کسی فیصلے نے ہمارے آئینی اور قانونی تقاضے کو پورا نہیں کیا۔ مخصوص نشستوں کے فوری بعد اجلاس نہیں ہو سکتا۔ سندھ اور پنجاب اسمبلی کے اجلاس غیر قانونی طریقے سے ہوئے۔ رہنما پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کی کاز لسٹ میں کیس ہی نہیں تھا۔ کیس نہ ہونے کے باعث سماعت کل تک ملتوی ہوئی۔ سنی اتحاد کونسل کے رہنما حامد رضا کا کہنا تھا کہ ہم پی ٹی آئی کے اتحادی ہیں۔ ایک مینڈیٹ چور کو راتوں رات پنجاب کا وزیر اعلیٰ مقرر کر دیا گیا۔ ہم نے 6 روز قبل درخواست دائر کی تھی۔ ہماری درخواست کے خلاف 6 اپیلیں دائر ہوئیں اور آج نمبر بھی الاٹ ہو گیا۔ آخری سانس تک پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں۔ اس موقع پر سنی اتحاد کونسل کے سربراہ صاحبزادہ حامد رضا نے کہا ہے کہ ہم امید کرتے ہیں الیکشن کمیشن اس بار حقائق، آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ بنارسی ٹھگ اپنا حصہ لینے آئے تھے۔ یہ سمجھتے ہیں پاکستان میں ان کا حصہ وراثتی طور پر موجود ہے۔ صاحبزادہ حامد رضا کا کہنا تھا کہ انسان میں کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے۔ ایک مینڈیٹ چور کو پنجاب میں راتوں رات وزیر اعلیٰ منتخب کیا گیا۔ اب وفاق میں بھی یہی کوشش ہو رہی ہے۔ انسان میں کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے۔ یہ انہی کے ایک بڑے آزمودہ سیاستدان نے ہمیں بتایا تھا، لیکن قوم اس وقت غلط سمجھی۔ دراصل وہ شرم اور حیا اپنے بارے میں بات کر رہے تھے کہ اس کی کمی ان کے پاس موجود ہے کہ کسی کا حق، کسی کا حصہ، کسی کی سیٹیں، کسی کا مینڈیٹ۔ اول تو چوری کیا گیا، پنجاب کے اندر چوری کیا گیا، اور جس بہیمانہ طریقے سے چوری کیا گیا، ایک مینڈیٹ چور کو پنجاب کے اندر راتوں رات وزیر اعلیٰ مسلط کیا گیا، اور اب وہی کام مرکز کے اندر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مردان میں رات گئے دہشت گردوں کی فائرنگ سے پولیس کے ایس پی اعجاز خان شہید ہو گئے، جبکہ 2 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ مردان میں رات گئے دہشت گردوں کی فائرنگ سے پولیس کے ایس پی اعجاز خان شہید ہو گئے، جبکہ 2 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ شہید ایس پی اعجاز خان کی نماز جنازہ پولیس لائنز میں ادا کر دی گئی، جس میں ڈی پی او مردان اور دیگر پولیس حکام نے شرکت کی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق پولیس ذرائع نے بتایا کہ دہشت گردوں کے حملے میں ایس پی رورل مردان اعجاز خان شیرپاؤ فائرنگ سے شہید ہو گئے، جبکہ ڈی ایس پی نسیم خان، اہلکار منصور اور سلیم زخمی ہوئے۔ دوسری جانب موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ سے ابابیل فورس کا ایک اہلکار شہید جبکہ ایک زخمی ہو گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اہلکاروں نے مشکوک موٹر سائیکل سواروں کو رکنے کا اشارہ کیا۔ نہ رکنے پر پولیس اہلکاروں نے تعاقب کیا تو ملزمان نے فائرنگ کر دی۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ شہید کانسٹیبل قیصر خان کی نماز جنازہ سرکاری اعزاز کے ساتھ ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں ایس ایس پی آپریشن سمیت پولیس افسران اور اہلکاروں نے شرکت کی۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں طوفانی بارش نے تباہی مچا دی، علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کیچ میں طوفانی بارش سے تربت مند کا راستہ بند ہو گیا، جبکہ گوادر میں دریائے نہنگ میں اونچے درجے کے سیلاب سے پل بہہ گیا۔ تفصیلات کے مطابق بلوچستان کے مختلف علاقوں میں طوفانی بارش نے تباہی مچا دی۔ گوادر اور گرد و نواح میں موسلادھار بارش ہوئی، جس سے دریائے نہنگ میں سیلابی کیفیت ہے۔ دریا کا ریلا پل بہا لے گیا۔ گوادر میں شدید بارش کے بعد نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، جس کے بعد اسکولوں کو بند کر دیا گیا۔ کیچ میں طوفانی بارش سے تربت تامند کا راستہ بند ہو گیا، جبکہ نصیر آباد، ڈیرہ مراد جمالی اور گرد و نواح میں بھی تیز بارش ہوئی، جس کے باعث نشیبی علاقے زیر آب آ گئے اور بجلی کے 8 فیڈرز ٹرپ کر گئے، جس سے کئی علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی۔ بلوچستان کے شہروں پنجگور، گوادر، آوران، خضدار، قلات، تربت، کیچ، کوئٹہ میں بارش، جبکہ زیارت، چمن، قلعہ عبداللہ، قلعہ سیف اللہ میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی، مگر اس بریک کے بعد۔